السلام علیکم دوستو، میں محمد شہزاد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان ٹیم کے 2017 چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کے بولنگ اٹیک اور موجودہ بولنگ اٹیک کا آپس میں موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ حارث رؤوف اور شاہین شاہ افریدی کے ناکامی کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ کے متعلق مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، پاکستان کے موجودہ بولنگ یونٹ میں شاہین شاہ افریدی، حارث رؤوف، نسیم شاہ، شاداب خان، محمد وسیم اور اسی طرح کئی اور باؤلرز جو ہیں وہ شامل رہے ہیں، تو جو تسلسل کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 5 سال سے پاکستان کے بولنگ اٹیک کو لیڈ کر رہے ہیں، ان میں شاہین افریدی، حارث رؤوف، نسیم شاہ اور شاداب خان شامل ہیں۔ جبکہ 2017 چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کے بولنگ اٹیک میں محمد عامر، جنید خان، رومان رئیس، حسن علی، وہاب ریاض، سپن بولنگ میں سعید اجمل، محمد حفیظ اور شاہد افریدی شامل تھے۔ تو ان دونوں بولنگ اٹیکس نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو 2017 چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کا بولنگ اٹیک تھا، اس نے کئی سیریز میں پاکستان کو فتح دلوائی، اس کے علاوہ چیمپئنز ٹرافی جتوائی اور اس کے علاوہ بہت سی کامیابیاں سمیٹیں، جبکہ موجودہ بولنگ اٹیک نے ایسا کوئی خاص کارنامہ نہیں کیا۔ تو پہلے کا بولنگ اٹیک T20 میں اگر پاکستان ٹیم 130-40 سکور بھی بنا لیتی تھی اور کبھی کبھار تو 120 سکور بھی بنا لیتی تھی تو اس کو بھی ڈیفینڈ کر لیتے، جبکہ موجودہ بولنگ اٹیک ہر میچ میں لگ بھگ ایوریج کے ساتھ جو ہے نا وہ 180 سے اوپر یعنی 200 سکور تک جو ہے نا آرام سے کھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر پاکستان ٹیم پہلے 200 کا ٹارگٹ دے لے تو اس کو بھی یہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ تو اگر ون ڈے کی بات کی جائے تو پہلے والا بولنگ اٹیک اگر پاکستان ٹیم 250 رنز بنا لیتی تھی تو وہ اس کو ڈیفینڈ کر لیتے تھے، جبکہ موجودہ بولنگ اٹیک 300-350 رنز بھی بن جائے تو یہ اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ اسی طرح اگر ٹیسٹ میں دیکھا جائے تو جو پہلے کا بولنگ اٹیک تھا اس نے کئی سیریز پاکستان کو جتوائی، خاص کر دوسرے ممالک میں جا کر وہ جیتتے تھے یا نہیں جیتتے تھے، لیکن جو ایشیا میں خاص کر UAE میں پاکستان کی سیریز ہوتی تھی وہاں پر انہوں نے دوسری ٹیموں کے لیے قبرستان بنا رکھا تھا۔ تو دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیم جیسا کہ آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، کوئی بھی ٹیم وہاں پر آ کر پاکستان سے نہیں جیت پاتی تھی، جبکہ موجودہ بولنگ اٹیک نہ تو ہوم گراؤنڈز پر پاکستان کو میچز جتوانے میں کامیاب ہو پا رہا ہے اور نہ ہی اوے۔ تو 2001 T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل جو کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جا رہا تھا اور حسن علی نے میتھیو ویڈ کا کیچ گرا دیا تھا، تو اس کیچ کے گرنے کے بعد حسن علی کو تو لوگوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، لیکن شاہین شاہ افریدی ایک بہت بڑا پاکستان کرکٹ کا نام، بہت چرچے، وہ اگلی 3 بال پر جب میتھیو ویڈ سے 3 چھکے کھا گئے تو اس کو کسی نے برا بھلا نہیں کہا تھا، ہر کسی کی زبان پر حسن علی کا انعام تھا کہ حسن علی نے کیچ گرا دیا، حسن علی نے کیچ گرا دیا۔ اسی طرح باقی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو موجودہ پاکستان کا بولنگ اٹیک ہے لگ بھگ یہ 4-5 ICC ایونٹ کھیل چکے، کسی ایک ایونٹ میں بھی یہ پاکستان کو جتوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں آ کر دوسری ٹیمیں ہمیں ٹیسٹ بھی ہرا رہی ہیں، ون ڈے بھی ہرا رہی ہیں اور T20 میچز بھی ہرا رہی ہیں اور سیریز بھی ہرا رہی ہیں، تو نہ تو یہ پاکستان سے باہر جا کر پاکستان کو جتوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے اندر۔ تو اب ہم حارث رؤوف اور شاہین شاہ افریدی کی ناکامی کی تھوڑی سی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، شاہین شاہ افریدی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایشیا میں کھیل رہا ہو یا کسی دوسرے ملک میں کھیل رہا ہو، اب وہ کہیں بھی کارآمد ثابت نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی مسلسل ایک ہی لائن پر وہ جو رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو آگے بال کرتا ہے اور بال ان سوئنگ ہو کر اندر آتی ہے، جس سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ وکٹیں ملتی تھیں، لیکن اب بیٹسمین اس کو سمجھ گئے ہیں کہ وہ شروع کے 1-2 اوور میں یہ اسی طرح سوئنگ کرواتا ہے، اسی طرح آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ 1-2 اوور نکال اس کے بعد اس کے خلاف اٹیک کرتے ہیں، اور جب اٹیک کرتے ہیں تو یہ بالکل فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنی اس بالنگ اسٹریٹجی میں کسی طرح کی بھی کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اگر آپ اس لائن سے جس سے پہلے آپ کو وکٹیں ملتی تھیں اس سے ناکام ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو کچھ الگ کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح حارث رؤوف ہے، حارث رؤوف باہر کے ملکوں میں کچھ نہ کچھ کامیاب تو ہوتا ہے لیکن ایشیا میں وہ بالکل فلاپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح شاہین شاہ افریدی اوور پچ بال کروا کر ان سوئنگ کرتا ہے رائٹ ہینڈر بیٹسمین کو،
تو جس سے وہ پہلے وکٹیں حاصل کر لیتا تھا مگر اب نہیں کر پاتا. اسی طرح حارث رؤف مسلسل شارٹ پچ بالیں کرواتا ہے، مسلسل شارٹ پچ بالیں کرواتا ہے، جس سے بیٹسمین اب اس کو سمجھ گئے ہیں، انہیں اس کو کھیلنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ آرام سے چاہے جتنی بھی وہ پیس سے بال کروا لے اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے رہتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.